بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 265 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 78 سے لے کر 80 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیب و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالی کی صفات بیان فرما رہے ہیں کفار کے سامنے، وہ کفار جو بتوں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ میں تو رب العالمین کی بندگی کرتا ہوں، اور یہاں سے پھر صفات بیان کی، الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے دین کی طرف اور میری رہبری فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسکین، وہی رب العالمین مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہی پاک ذات رب العالمین مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کی کفار کے سامنے صفات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے دین برحق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا اور پھر اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کیا۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم نے معبودان باطلہ سے اپنے نفس کو مستثنی فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان فرمائی تھی جن کی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بتایا تھا کہ بت نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے، نفع اور ضرر پہنچانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کے ان مطالب اور ان مقاصد کا ذکر فرمایا جن کا حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت سے سوال فرمایا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ ابراہیم نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔
اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، اور جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت عطا فرمائی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر ہدایت دی۔ اسی اسلوب پر حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمتوں یعنی الذی خلقنی فرمایا، اور پھر اس کے ہدایت دینے کی نعمتوں فاہو یہدین فرمایا۔ حضرت ابراہیم کا یہ کلام تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں اور منافع کو شامل ہے۔ خلق کرنے میں دنیا کی تمام نعمتوں کا ذکر آ گیا اور ہدایت دینے میں دین کی تمام نعمتوں کا ذکر آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے پیدا کرنے کی صفت کا صیغہ ماضی سے ذکر کیا اور ہدایت دینے کی صفت کا صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماضی میں دفعۃ واحدہ پیدا کر دیا اور اس کو دین اور دنیا کی بلائیوں اور نیکیوں کی طرف ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہدایت دے رہا ہے اور مستقبل میں بھی دیتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذی هو یطعمنی ویسکین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر فرمایا۔ کھلانے اور پلانے کی نعمت کے دامن میں وہ تمام نعمتیں لپٹی اور سمٹی ہوئی ہیں جن پر کھانا اور پینا موقوف ہے۔ مثلا وہ طعام اور مشروب کا مالک ہوگا تو کھائے گا اور پیے گا، اگر وہ طعام اور مشروب کا مالک ہو لیکن کوئی دشمن اس کو کھانے پینے نہ دے تو وہ کھا پی نہیں سکتا۔ طعام کا مالک بھی ہو، کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو، لیکن کسی مرض کی وجہ سے کھا نہ سکے، مثلا اس کے منہ کے اندر زخم ہو یا اس کے منہ میں کینسر ہو تو وہ کھا پی نہیں سکتا۔ سو اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کھانے کے لیے زمین میں اناج اور پھل پیدا کیے، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی، سورج کی حرارت اور اناج اور پھلوں کو پکایا، ہواؤں سے دانے اور بھوسے کو الگ کیا، پھر رزق کے حصول کے لیے انسان کو صحت اور قوت کے اسباب فراہم کیے، کھانے پینے کے وقت کسی معنی سے محفوظ رکھا، کھانے پینے کے لیے منہ کو مرض سے محفوظ رکھا، اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے اور اس کو جسم کا جز بنانے کے لیے معدہ، جگر، آنتوں اور دیگر اندرونی اعضاء کو امراض سے سلامت رکھا، صحیح و سالم ہاتھ بنائے کہ نوالا ہاتھوں سے منہ تک لے جا سکے، اگر ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو کیسے کھاتا اور پیتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پھر اس نے کھانے اور پینے کے لیے اناج اور پھلوں کی متعدد اجناس پیدا کی ہیں، گندم، جو اور مکئی، چنا، چاول، مختلف اقسام کے پھل بھی ہیں۔ اگر کسی کے مزاج اور صحت کے موافق گندم نہیں تو وہ جو اور مکئی کھا لے، وہ بھی موافق نہیں تو بیسن کی روٹی کھائے۔ گویا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کرنے کی اس عظیم اور ہماگیر نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا وصال کے روزے، سحر و افطار کے بغیر مسلسل روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ یا فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس رات کو ہوتا ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بے شک میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تو یہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کمال لطافت کی وجہ سے عالم ملکوت سے واصل نہ ہو جائیں،
بلکہ آپ مخلوق کی رشد و ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اسی عالم ناسوت میں برقرار رہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی امت کی تعلیم مقصود ہو کہ اگر ان کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملے اور بھوک کی شدت ہو تو وہ پیٹ پر پتھر باندھ لیں، اور جس طرح کھانا پینا ان کے لیے سنت ہے اور آپ نے انہیں کھانے پینے کے آداب بتائے، اسی طرح بھوکا رہنا بھی امت کے لیے سنت ہو جائے اور اس کے آداب بھی انہیں معلوم ہو جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے کپڑا اٹھا کر پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے دکھائے تو رسول اللہ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ شیخ افندی قدس سرہ نے کہا کہ آپ کی امت کے بعض افراد سے منقول ہے کہ وہ کئی سال بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے، کیونکہ ان کو عالم قدس سے واصل ہونے کی شدید قوت تھی اور وہ بشری حجابات سے مجرد ہو چکے تھے، تو نبی کریم تو ان سے بہت اعلیٰ اور اقوا ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ صحت اس وقت قائم رہتی ہے جب جسم میں تمام اخلاط اعتدال پر رہیں، اور جب بعض اخلاط بعض پر غالب ہو جائیں یا کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ان میں تنافر اور تعفن پیدا ہو جائے تو انسان میں مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا زیادہ میٹھی اور نشاستہ دار چیزوں کے کھانے، آرام طلبی اور جفا کشی نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے، بسیار خوری کی وجہ سے بد ہضمی اور معدہ کا ضعف ہو جاتا ہے اور معدہ کے منہ پر ورم آ جاتا ہے، زیادہ تیزابی ترش اور مرچیں اور مسالہ دار چٹپٹی اشیاء کھانے کی وجہ سے معدہ کا السر ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بے اعتدالی اور بے راہ روی کے نتیجہ میں بہت سی امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ شراب نوشی کی کثرت سے کینسر ہو جاتا ہے، ہم جنس پرستی سے ایڈز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور ان اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے عام آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، راتوں کو نیند تباہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پہلے آنسو پھر مالی خولیہ ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو سکون بخش اور خواب آور گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیماری، مرض اور مصیبت انسان کی اپنی آوردہ اور پیدا کردہ ہے۔ جب انسان اسلام کے احکام اور فطرت کے اصولوں سے روح گردانی کرتا ہے تو وہ امراض اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ غرض یہ کہ ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو انسان کو صحیح سالم بدن دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اس قول سے یہ تنبیہ فرمائی کہ انسان بے اعتدالی اور بے راہ روی سے خود اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تفسیری فوائد و اغراض کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں فرمایا گیا الذی خلقنی، اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یا تو یہ رب العالمین کی صفت ہے یا پھر بدل ہے یا پھر عطف بیان ہے یا پھر یہ ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے اور اس کا ما بعد اس پر معطوف ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے نہ کہ اللہ کی طرف،
اور ایسا غایت ادب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فعل کبھی کی نسبت بندے کو اپنی طرف کرنی چاہیے اور فعل حسن کی نسبت بندے کو رب تعالی کی طرف کرنی چاہیے، حالانکہ موجد و خالق اور مسبب تو رب تعالی ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ فعل کبھی کی نسبت بندے کی طرف ہو اور فعل حسن کی نسبت رب تعالی کی طرف ہو۔